السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب کا ذکر ایک سے زائد بار کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس بارے میں قرآن کا کیا مقصد ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ دوستوں، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مشرق اور 2 مغربوں کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا مشرق اور مغرب 2 ہیں اور کیا سورج بھی 2 ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور جس طرح ہم روز سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طرح ہم روز 2 مشرق اور 2 مغرب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اسے ہم قرآن اور سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر کیا ہے، لیکن سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے زائد مشرق اور 2 سے زائد مغرب کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 میں یہ ذکر ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، تو مجھے تمام مغربوں اور تمام مشرقوں کے رب کی قسم۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 سے بھی زیادہ مشرق اور 2 سے بھی زیادہ مغرب اس کائنات میں موجود ہیں۔ اب سائنس نے اپنی ریسرچ اور دلیل کے مطابق یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 1 مشرق ہے، 2 مشرق ہیں اور بے شمار مشرق ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 1 مشرق ہے، 2 مشرق ہیں اور بے شمار مشرق ہیں۔ اور اسی طرح 1 مغرب ہے، 2 مغرب ہیں اور بے شمار مغرب ہیں۔ جغرافیہ کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن طلوع ہونے کا مقام سورج کا سالہ سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سال میں 2 دن یعنی 21 مارچ اور 23 سپتمبر، یہ 2 ایسے دن ہیں کہ جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ موسم گرما میں 22 جون میں سورج ایک انتہا سے مشرق سے نکلتا ہے، جو موسم سرما میں یعنی سردیوں کے اندر ایک خاص دن کے اندر 22 دسمبر کو ایک انتہا سے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سورج موسم گرما میں یعنی 22 جون کو اور موسم سرما میں 22 دسمبر کو 2 مختلف انتہاؤں کے ساتھ غروب ہوتا ہے۔ یعنی سال میں جو سردی اور گرمی کے موسم بدلتے ہیں، تو سائنس کے مطابق یہی 2 مشرق اور یہی 2 مغرب ہیں۔ 2 سے زیادہ مغرب اور 2 سے زیادہ مشرق کے لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ہر روز ایک نئے پوائنٹ سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے پوائنٹ پہ غروب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب 2 سے زیادہ مشرق اور 2 سے زیادہ مغرب ہیں، اور جو کہ یہ آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے۔ اور اب قرآن میں ان 3 مقامات پر غور کریں جہاں مشرق اور مغرب کا ذکر آیا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 17 میں آیا ہے، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 میں یہ ہے، تو مجھے تمام مغربوں اور تمام مشرقوں کے رب کی قسم۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس جو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو مشرق اور مغرب بتا رہی ہے، لیکن قرآن پاک میں ان آیات میں کہیں بھی سورج کا ذکر نہیں ہے، اور سائنس کے علاوہ کئی تفاسیر میں بھی ان آیات میں سورج کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ سورج جسے ہم ایک سمت سے طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، یعنی مشرق کا ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، جبکہ وہ تمام سمت جسے ہاریزون کہتے ہیں مشرق ہی کہلاتا ہے، جس ہاریزون کے ایک پوائنٹ سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہماری پوری کائنات ملٹی ڈائمنشن ہے۔ جب آپ کائنات کو ملٹی ڈائمنشن زاویے سے دیکھیں گے تو یہ آیات انتہائی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں کہ ہماری کائنات میں لاتعداد ملٹی ڈائمنشنز ہیں، اور یہ تمام ڈائمنشنز کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، یعنی آدھی برابر کائنات کی ڈائمنشن ایک طرف اور آدھی دوسری طرف، اور یہ آدھا حصہ اس کائنات کا مشرق اور آدھا حصہ اس کائنات کا مغرب بن جاتا ہے۔ اور اس کائنات کے ایک چھوٹے نقطے سے سورج طلوع اور سورج غروب ہوتا ہے، جو کائنات کے مشرقی اور مغربی حصے میں آتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس ایک سے زیادہ مشرق اور جس مغرب کا ذکر کیا ہے وہ وہی مقام ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے،
کیونکہ سورج ہی ہماری کائنات میں ایک ستارہ نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں۔ تو مشرق اور مغرب اس کائنات کا وہ تمام حصہ ہے جو ایک طرف مشرق اور ایک طرف مغرب پر مشتمل ہے۔ یہ غیب کا وہ علم ہے جو ہمارے ننھے سے دماغ میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کائنات میں ایسی لاتعداد باتیں موجود ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ تک ہی محدود ہے اور جہاں انسانی سوچ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور جیسا کہ ایک حدیث پاک میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب کے وقت کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یعنی سفر کرتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ اٹھنے کی اجازت لے لیتا ہے اور اسے اجازت مل جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا وہ سجدہ کرنے والا ہوگا لیکن اس کا سجدہ نہیں ہوگا، قبول کر لیا جائے گا اور اپنے راستے پر جانے کی اجازت مانگے گا لیکن اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ جہاں سے آیا ہے واپس آ جائے اور مغرب میں طلوع ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح ہے، اور سورج ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، یہ غالب اور سب کچھ جاننے والے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جسے ہم ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے، لیکن حدیث پاک میں آیا ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سائنس اور قرآن دونوں چیزوں سے ثابت ہو چکی ہیں۔ اس بات کی صحیح سمجھ ہمیں تبھی آ سکے گی جب ہم اس کائنات میں موجود ملٹی ڈائمنشنز کو سمجھ لیں، جن ڈائمنشنز پر یہ کائنات ایک ترتیب سے کھڑی ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔